باب میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے طویل حدیث روایت فرمائی ہے. اس کا تھوڑا سا ایک حصہ پہلے بھی گزرا ہے، لیکن تفصیل کے ساتھ یہاں یہ پہلی بار آ گئی. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا جرير وابن حازم قال حدثنا ابو رجاء عن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم صلى ثلاثا اقبل علينا بوجهه. حضرت سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی نماز پڑھتے تو ہماری طرف متوجہ ہو جاتے، اپنے چہرے مبارک ہماری طرف کر کے تھوڑی دیر بیٹھ جاتے. اور دوسری روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے مراد فجر کی نماز، فجر کی نماز کے بعد آپ اپنا چہرہ انور صحابہ کرام کی طرف متوجہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور فرماتے تھے فقال من رأى منكم الليلة رؤيا، تم میں سے جس نے کوئی خواب دیکھا ہو تو بتائیں. قال فإن رأى أحد فصح، تو اگر کسی نے خواب دیکھا ہوتا تو وہ بتاتا تھا مجھے اپنے ملاقات کو کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے. ويقول ما شاء الله، تو آپ وہ بات فرماتے تھے جو اللہ تعالیٰ چاہتے، یعنی اس کی تعبیر وغیرہ میں اگر کوئی بات بتانی ہوتی تو آپ بتا دیتے. فسألنا يوما، لیکن آپ نے ہم سے پوچھا تو کسی نے کوئی خواب دیکھا ہو تو بتائے. فقال هل رأى منكم أحد رؤيا؟ قلنا لا، ہم نے کہا کہ نہیں، ہم نے خواب نہیں. قال، تو اس پر آپ نے فرمایا لكني رأيت الليلة رجلين، پھر آپ نے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے اور فرمایا کہ آج کی رات میں نے دو آدمیوں کو دیکھا اتیانی، جو میرے پاس آئے، فأخذا بيدي، اور ان دونوں نے میرے ہاتھ پکڑے، فأخرجاني إلى أرض مقدسة، اور مجھے نکال کر لے گئے ارض مقدس کے پاس. ارض مقدس سے بظاہر مراد فلسطین کا علاقہ ہے جہاں بیت المقدس واقع ہے. قرآن کریم میں جب بھی اس جگہ کا ذکر کیا ہے تو ارض مبارکہ فرمایا ہے، ارض التي بارکنا حولہ فرمایا ہے، تو وہی مراد بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ مجھے طاقت لے گئے ارض مقدسہ میں، یعنی فلسطین کے علاقے میں جہاں بیت المقدس واقع ہے. وَإِذَا رَجُلٌ جَالِسٌ وَرَجُلٌ قَائِمٌ، تو دیکھا کہ وہاں پر ایک شخص بیٹھا ہے اور دوسرا ایک شخص ہے جو کھڑا ہوا ہے. بِيَدِهِ كَلُّوبٌ مِّنْ حَدِيدٍ، کلوب کا جو لفظ ہے یہ کہتے ہیں اعلیٰ باب اصحابنا عن موسیٰ، بیچ میں یہ یعنی ہمارے باب اصحاب نے موسیٰ جو حدیث کے راوی ہیں موسیٰ ابن اسماعیل، ان کے حوالے سے یہ بتایا کہ اس کے ہاتھ میں کلوب تھا. مطلب یہ کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو کلوب کا لفظ پوری طرح یاد نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بعض ساتھیوں نے بتایا کہ موسیٰ نے یہاں پر کلوب کا لفظ استعمال کیا، جو اس کے ہاتھ میں جو آپ سے کھڑا ہے اس کے ہاتھ میں کلوب ہے، ایک لوہے کا. کلوب کہتے ہیں آکڑا، آکڑا ہوتا ہے جس سے لمبا سا لوہا اس کے آگے سے مڑا ہوا ہوتا ہے، جس سے پھل وغیرہ توڑتے ہیں، تو وہ ہے یدخلہ فی الشرک، اور وہ جو کھڑا ہوا آدمی ہے وہ اس آنکڑے کو داخل کرتا ہے اس بیٹھے ہوئے آدمی کی بات. یہاں صرف کہتے ہیں یہ منہ کا یہ کنارا جس کو اردو میں بات کہا جاتا ہے، تو وہ آنکڑا لے کر اس کے بات میں داخل کرتا ہے حتی یبلغ قفاہ، یہاں تک کہ کھینچ کر اس کو اس کی بدھی کی تک لے جاتا ہے. ثم یفعل بشرکہ الآخر مثل ذلک، اور پھر دوسری بات کے ساتھ بھی معاملہ کرتا ہے، یعنی وہاں آنکڑا داخل کر کے اس کو کھینچتا ہے یہاں تک کہ وہ بدھی تک چلی جاتی ہے. وَيَلْتَئِمُ صِدْقُهُ هَذَا، اور جب دوسری بات کے ساتھ ایک معاملہ کر رہا ہوتا ہے
تو پہلی والی جو صدق ہے وہ واپس اپنی اصل حیات پر آ جاتی ہے، چنانچہ پھر وہ دوبارہ اس کے ساتھ کوئی معاملہ کرتا ہے اور وہ گھٹنے تک چلی جاتی ہے، پھر اس کو چھوڑ دیتا ہے، تو پھر بس مسلسل اسی طرح کرتا جاتا ہے۔ فقلت ما هذا، تو جو آدمی میرے ساتھ تھے، میں نے ان کو پوچھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ قال انقلب، تو انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا اور یہ کہا کہ ابھی چلو آپ اور آگے چلو۔ فانطلقنا، آگے بڑھے ہم، حتی اتینا علی رجل مضطجع علی قفاه ورجل قائم علی رأسه، یہاں تک کہ ہم آگے آئے ایک ایسی جگہ پر جہاں پر ایک آدمی لیٹا ہوا تھا اپنی کرسی کے بل، اور دوسرا آدمی اس کے سر پر کھڑا ہوا تھا، بفہر او قالت سکرت، اور جو آدمی کھڑا ہوا تھا اس کے پاس فہر تھی، فہر ایسے پتھر کو کہتے ہیں جو آدمی کے ہاتھ میں آ جائے، ایسا پتھر جو اس کے پورے ہاتھ کو بھر دے، اس کو فہر کہتے ہیں، اور سکرا چٹان کو کہتے ہیں، بڑے پتھر کو۔ تو دوسرا آدمی جو کھڑا ہوا ہے سر پر، وہ ہاتھ میں ایک پتھر لیے ہوئے کھڑا ہے، جیسے چٹان کا ٹکڑا لیے ہوئے کھڑا ہے، تو ایک دم بہار آتا ہے اور اس سے وہ اس کے سر کو کچلتا ہے، جو آدمی لیٹا ہوا ہے اس کے سر کو کچلتا ہے۔ فَإِذَا ضَرَبَهُ تَتَحْتَحَ الْحَجَرُ، تو جب وہ مارتا ہے اس کے سر پر تو جو پتھر ہے وہ لڑک جاتا ہے، تدادا یعنی لڑک جانا، آگے بڑھ جانا۔ فَانْطَلَقَ إِلَيْهِ لِيَأْخُذَهُ، تو یہ مارنے والا آگے جاتا ہے اس پتھر کو پکڑنے کے لیے، فَلَا يَرْجِعُ إِلَىٰ هَٰذَا حَتَّىٰ يَلْتَئِمَ رَأْسُهُ، تو لوٹ کر نہیں آتا لیٹے ہوئے شخص کے پاس یہاں تک کہ اس کا سر دوبارہ جڑ جاتا ہے۔ یلتئم، التئم یلتئم دوبارہ کسی رقم کا جڑ جانا، وعاد رأسه كما ہوا، اور پھر اس کا سر ویسا ہی ہو جاتا ہے جیسا پہلے تھا۔ وعاد إليه وضربه، جب وہ سر ویسے ہو جاتا ہے تو وہ دوبارہ پھر پتھر سے اس کو مارتا ہے۔ قلت من هذا، میں نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ قال انقلب، انہوں نے پھر کوئی جواب نہیں دیا اور کہا کہ آگے چلو۔ فانطلقنا، تو آگے بڑھے ہم، الی نقب مثل التنور، تو ایک سوراخ کے پاس پہنچے جو تنور کی طرح تھا، یعنی زمین کے اندر کوئی بڑا سوراخ ہوا تھا جیسے تنور ہوتا ہے۔ اعلیٰ ضیق واسفلہ واقع، اس کا اوپر کا حصہ تو تنگ تھا لیکن نچلا حصہ بہت کشادہ تھا۔ تتوقع جو تحتہ نار، اس کے نیچے آگ بڑھ رہی ہے۔ فإذا اقترب ارتفعوا حتى كادوا يخرجون، تو جب وہ آگ قریب آتی تو وہ لوگ اوپر اٹھ جاتے، یعنی کچھ لوگ تھے اس تنور کے اندر، جب آگ جو ہے وہ بڑھ کر اوپر آنے لگتی تو وہ لوگ اوپر اٹھ جاتے، حتیٰ کادو یخرجون، یہاں تک کہ نکلنے کے قریب ہو جاتے۔ فإذا خمدت، اور جب وہ آگ جو ہے وہ بجھ جاتی تو رجعوا کیا، تو پھر دوبارہ نیچے لوٹ جاتے۔ وفیہا رجال ونساء عراة، اور اس میں مرد اور عورتیں تھے ننگے۔ فقلت ما هذا، میں نے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے؟ قال انقلب، تو ان دونوں نے کہا کہ ابھی اور چلو آگے۔ فانطلقنا حتى اتينا على نهر من دم، ہم آگے بڑھے یہاں تک کہ خون کے ایک دریا کے پاس پہنچے، فيه رجل قائم، جہاں پر کہ ایک آدمی کھڑا ہوا تھا، وعلى وسط النهر، اور یزید ابن ہارون اور جریر کے حاکم نے وسط النهر کر دیا، على شط النهر کہا کہ نہر کے کنارے پر ایک شخص کھڑا ہوا تھا، بین یدی حجار، جس کے سامنے پتھر تھے۔ فأخبر الرجل الذي في النهر، تو جو آدمی دریا کے اندر تھا وہ جب سامنے آتا تو فإذا أراد أن يخرج، جب وہ دریا سے نکلنا چاہتا تو رماه الرجل بحجر فيه، تو وہ جو آدمی کھڑا ہوا تھا وہ اس کو پتھر مارتا، ایک ایسا پتھر فيه اس کے منہ کے اوپر، فرده حيث كان، اور اس کو لوٹا دیتا وہیں پر جہاں پر وہ تھا۔
دریا کا خون ہی خون تھا اس دریا میں، اور یہ آدمی کھڑا ہوا تھا یا تو دریا کے بیچ میں یا دریا کے کنارے کے پاس، جو باہر جب نکلنا چاہتا تو جو کھڑا ہوا آدمی ہے وہ اس کو پتھر مارتا اس کے منہ پر، اور اس سے وہ واپس پھر اسی دریا میں رہ جاتا۔ فجعل كلما جاء ليخرج رمى في فيه بحجر، جب بھی وہ باہر نکلنا چاہتا تو اس کے منہ پر پتھر مارتا تھا، فيرجع كما كان، تو وہ لوٹ کر وہیں چلا جاتا تھا جہاں تھا۔ فقلت ما هذا، میں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ قال انطلق، انہوں نے کہا کہ ابھی اور آگے چلو۔ فانطلقنا حتى أتينا إلى روضة خضراء فيها شجرة عظيمة، آگے بڑھے تو وہاں ہم ایک سرسبز باغ کے پاس پہنچے، فيها شجرة عظيمة، جس میں ایک بہت بڑا درخت تھا، وفي أصلها شيخ وصبيان، اور اس کی جڑ کے پاس ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے ساتھ کچھ بچے تھے۔ وَإِذَا رَجُلٌ قَرِيبٌ مِنَ الشِّجَرَةِ بَيْنَ يَدَيْهِ نَارٌ يُوقِدُهَا، اور اسی درخت کے پاس ایک شخص تھا جس کے سامنے کوئی آگ تھی جسے وہ جلا رہا تھا، آگ روشن کر رہا تھا۔ فَانْفَعِلَتْ فِي الشَّجَرَةِ، تو یہ دونوں آدمی جو میرے ساتھی تھے یہ مجھے لے کر چڑھ گئے اس درخت میں، فَأَدْخَلَنِي دَارًا لَمْ أَرَ قَطُّ أَحْسَنَ وَأَفْضَلَ مِنْهَا، تو وہاں لے جا کر مجھے ایک ایسے گھر میں داخل کیا تو اس سے بہتر میں نے اور اس سے افضل کو گھر اس سے پہلے نہیں دیکھا۔ یہاں رجال شیوخ و شباب، اس میں دیکھا کہ جو مرد تھے، کچھ بوڑھے تھے، کچھ جوان تھے، وہ نساء و صبیان، عورتیں بھی تھیں، بچے بھی تھے۔ ثم اخرجانی منہا، پھر انہوں نے مجھے اس گھر سے نکالا، فصعدا بی الشجرہ، پھر مجھے لے کر درخت پر چڑھے، فلانے دارن یا احسن و افضل، اور پھر ایک اور گھر میں داخل کیا جس میں جو اس سے بھی اچھا تھا اور اس سے بھی اعلیٰ درجے کا تھا، اس میں بھی کیا شیوخ و شباب، کچھ بوڑھے تھے کچھ جوان تھے، یہ سب ان کے سر کا آئی۔ قلت، تو میں نے اس موقع پر کہا کہ طوقت تمانی اللیلہ، تم نے ساری رات مجھے چکر لگوائے ہیں اور ساری رات تم مجھے لے کر گھومتے رہے ہو، تو اخبرانی عما رأیت، تب مجھے بتاؤ کہ جو کچھ میں نے دیکھا وہ کیا ہے۔ قال نعم، تو انہوں نے کہا کہ ہاں آپ بتاتے ہیں۔ اما الذی رأیتہ یشق صدقہ، سب سے پہلے وہ شخص جس کا تم نے دیکھا جو اس کی بات چیت کی جا رہی تھی آنکڑا ڈال کر، تو کذاب، تو یہ وہ جھوٹا شخص ہے کہ یحدث بالکذب، کہ جو جھوٹ بات لوگوں کے سامنے کہتا تھا، فتحمل عنہ حتی تبلغ الآثام، تو وہ اس سے اٹھائی جاتی تھی اور یہاں تک کہ ساری دنیا میں پھیلا دی جاتی تھی۔ یعنی یہ وہ شخص ہے کہ جو جھوٹی افواہیں لوگوں میں پھیلاتا تھا اور جھوٹ کی بات کو لوگوں سے نقل کی اور جس نے سنی وہ اس کو آگے لے کر اس نے پہنچا دی اور یہاں تک کہ پوری دنیا تک پھیل گئی۔ فیصنع به الی یوم القیامہ، تو یہ عمل اس کے ساتھ کیا جاتا رہے گا قیامت کے دن۔ یہ وہ عالم برزخ تھا اس کو مشاہدہ کرایا گیا تھا کہ عالم برزخ میں لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے، تو جو لوگ کذاب تھے ان کے ساتھ قیامت تک یہی معاملہ ہوتا رہے گا کہ ان کی باتوں میں آنکڑے ڈال کر ان کو چیرا جاتا رہے گا۔ والذی رأیتہ یصدق رأسہ، اور جس کو تم نے دیکھا جو اس کا سر کچلا جا رہا تھا پتھر سے، تو فرجل، یہ وہ شخص ہے کہ علمہ اللہ القرآن، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کا علم عطا فرمایا تھا، فنام عنہ باللیل ولم یعمل فیہ بالنہار، تو رات کے وقت میں تو اس سے غافل ہو کر سو گیا اور دن بھر میں اس کے اوپر کوئی عمل نہ کیا۔ رات کو اس کو لے کر سو گیا، جس کے معنی یہ کہ وہ سوتا رہا اور وہ نماز کے لیے نہ اٹھا اور جو ہے غفلت کی حالت میں لیٹا رہا اور قرآن کریم پڑھنے کی توفیق نہیں ہوئی، اور دن کے وقت میں جو اعمال کر رہا تھا وہ قرآن کے مطابق نہیں تھے، گناہ کے کام کرتا رہا، جو اپنے واجبات فرائض سے وہ ادا نہ کیے، اس طرح دن گزارا، یقبل به الی یوم القیامہ۔
یہ عمل یعنی اس کے سر کچلنے کا عمل اس کے ساتھ کیا جاتا رہے گا قیامت کے دن تک۔ والذی رأیتہ فی النقب، اور جن لوگوں کو تم نے اس سوراخ میں دیکھا تھا یعنی تنور میں، جو وہ ننگے ہیں اور آگ ان کے نیچے جل رہی ہے اور کبھی وہ اوپر آتے ہیں کبھی نیچے جاتے ہیں، وہم الزنا، یہ زناکار لوگ ہیں نعوذ باللہ، ان کے ساتھ معاملہ یہ ہوتا رہے گا قیامت تک۔ والذی رأیتہ فی النہر، اور جن کو تم نے خون کے سمندر میں، خون کے دریا میں دیکھا، یہ آکل الربا، یہ سود کھانے والے، ان کے ساتھ یہ معاملہ قیامت تک ہوتا رہے گا۔ والشیخ الذی فی اصل شجرۃ ابراہیم، اور بعد میں تم نے جو درخت کے نیچے، درخت کی جڑ میں ایک بزرگ کو دیکھا تھا، تو وہ اصل میں ابراہیم علیہ السلام تھے۔ والصبیان حولہ فاولاد الناس، اور ان کے ارد جو بچے تھے یہ لوگوں کی اولاد تھی کہ جو نابالغی کی حالت میں مر گئے، جو بچے تو وہ ابراہیم علیہ السلام کے ارد بیٹھے ہوئے۔ یہ حدیث امام بخاری یہاں پر اسی لیے لائے ہیں کہ پیچھے ذکر چل رہا تھا نا اولاد مشرکین کا، یہاں اولاد الناس کہا ہے، ناس میں مسلمان بھی داخل ہیں اور مشرک بھی داخل ہیں، تو گویا ان کی اولاد بھی ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ وہاں پر جنت میں ہوگی۔ والذی یوقد النار مالک خازن النار، اور جس سب کو تم نے دیکھا کہ وہ آگ جلا رہا تھا، تو وہ مالک ہے جو آگ کا یعنی جہنم کا خازن، سمجھ گئے نا۔ دار الاولی التي دخلتا دار عامۃ المؤمنین، اور وہ پہلا گھر جس میں آپ داخل ہوئے تھے وہ عام مسلمانوں کا گھر ہے جو قیامت کے دن ان کو ملنے والا ہے۔ وہ اما هذه الدار، اور یہ گھر دوسرا گھر جس میں اب تھے یہ کون سا ہے؟ فدار الشہداء، یہ شہداء کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ وانا جبرائیل وهذا میکائیل، اور میں جبرائیل ہوں اور میرے ساتھ جو ہے یہ میکائیل ہے۔ پر تو اب انہوں نے کہا کہ آپ اپنا سر اٹھائیے، برفا تو رکھی، میں نے سر اٹھایا، پیدا ہوتی مسلم صاحب، تو میں نے اچانک دیکھا کہ میرے اوپر ایک ایسی چیز ہے جیسے کہ بادل ہوتے ہیں، بادل ہوتا ہے، اعلیٰ ذات کا منزل اوپر تھا، فرمایا کہ یہ آپ کا گھر ہے جو جنت میں اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ فقلت دعانی ادخل منزل، تو میں نے کہا کہ مجھے اپنے گھر میں داخل ہونے دو، دیکھنے دو۔ اعلیٰ، تو انہوں نے کہا انہ بقی لک عمر لم تستقبل، ابھی آپ کی کچھ عمر باقی ہے جس کو آپ نے پورا نہیں کیا، ولو استقبلت اتیت منزلا، جب پورا کر لیں گے تو اپنے اس گھر میں آ جائیں گے۔ یہ سارا عالم برزخ تھا جو اس کا نظارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں کرایا گیا۔ جی بسم الله الرحمن الرحيم، باب موت يوم الاثنين، بالسند المتصل منها الى الامام الامام الحافظ الحجة امير المؤمنين في الحديث ابي عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري رحمه الله تعالى وطعن بعلومه وفيوزه وبركاته امين. قال حدثنا معل بن اسد قال حدثنا وهيب عن هشام عن ابيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنه قالت دخلت على ابي بكر فقال في كم كفنتم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت في ثلاثة أسواد بيض سهولية ليس فيها قميص ولا عمامة. وقال لها في أي يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت يوم الاثنين. قال فأي يوم هذا؟ قالت يوم الاثنين. قال أرجو فيما بيني وبين الليل، فنظر إلى ثوب عليه سمن يمرض فيه به ردع من زعفران، وقال اغسلوا ثوبي هذا وزيدوا عليه ثوبين فكفنوني فيهما. قلت إن هذا خلق. قال إن الحي أحق بالجدير من الميت، إنما هو للمهلة، فلم يتوفى حتى أمسى من ليلة الثلاثاء ودفن قبل أن يصبح. یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے جو عائشہ بیان فرما رہی ہے، فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس داخل ہوئی، اور یہ واقعہ ہے اس وقت جب صدیق اکبر بیمار ہو گئے تھے، مرض وفات میں، تو صدیق اکبر نے مجھ سے پوچھا کہ کم کفن تم النبی صلی اللہ علیہ وسلم،
تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے کپڑوں میں کفن دیا تھا؟ تو عائشہ نے فرمایا کہ شراکت کی اسبابی چیز قبولیت، جب میں 3 کپڑوں میں کفن دیا تھا، تینوں سفید تھے اور سہولی تھے۔ سہولی پہلے گزر چکا ہے کہ یہ حقیقت ایک بستی کی طرف منسوب ہے۔ سہول ایک بستی کا نام ہے، یمن میں ہوتی تھی۔ تو وہ وہاں جو کپڑا بنتا تھا سوتی کپڑا، اس کو سہولی کہتے تھے۔ تو ہم نے 3 ایسے کپڑوں میں کفن دیا تھا جو سفید تھے اور سہولی تھے۔ لیکن سب کیا قمیص والا امامہ، اس میں قمیص اور امامہ نہیں۔ وقال لها، پھر حضرت صدیق اکبر نے عائشہ سے پوچھا کہ ای یوم توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس دن آپ کی وفات ہوئی تھی؟ قالت یوم الاثنین، پر عائشہ نے عرض کیا کہ پیر کے دن ہوئی تھی۔ قالت فای یوم ھذا، پھر پوچھا کہ آج کون سا دن ہے؟ قالت یوم الاثنین، تو عائشہ نے فرمایا کہ آج پیر کا دن۔ قال صدیق اکبر نے فرمایا کہ ارجو فیما بینی و بین اللیل، میں کچھ امید کر رہا ہوں کہ آج اس وقت سے اور رات تک کسی وقت میں شاید اللہ تعالیٰ مجھے موت دے دیں اور اپنے پاس بلائیں۔ یعنی جو کوئی ظاہر تھی کہ شاید اللہ تعالیٰ مجھے بھی پیر کر دے، عطا فرما دیں مرنے کے لیے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پیر کے دن ہوئی۔ فنظر الی ثوب علیہ کان یبرد، پھر آپ نے اپنے کپڑے کو دیکھا جو آپ کے جسم پر تھا اور اس میں آپ کی تیمارداری کی جا رہی تھی۔ یہی رضع من زعفران، اور اس پر کچھ نشان لگا ہوا تھا زعفران کا، کپڑے پر جو پہنے ہوئے۔ فقال، اور پھر فرمایا کہ اغسلوا ثوبی ھذا، ایسا کرنا کہ میرے اسی کپڑے کو دھو لینا، کیونکہ اس کو زعفران وغیرہ کی نشان لگا ہوا ہے، اس کو دھو لینا۔ وزیدوا علیہ ثوبین، اور 2 کپڑوں کا اس پر اضافہ کر دینا، فاغسلونی فیہما، اور اس طرح ان میں مجھے کفن دینا۔ وہ ایسا 3 ہو جائیں گے کپڑے، ایک یہ جو میں نے پہنا ہوا ہے اس کو اتار کر دھو کر استعمال کر لینا، اور دوسرے 2 کفن کے کپڑے اور لے لینا۔ قلت ان ھذا خلق، تو میں نے کہا کہ یہ تو بہت پرانا ہو گیا ہے کپڑا جو آپ پہنے ہوئے ہیں، دوستی کا کپڑا ہے، پرانا ہے۔ قال ان الحي احق بالجديد من المیت، تو فرمایا کہ جو آدمی زندہ ہو وہ زیادہ حقدار ہے نئے کپڑے کا بنسبت مردے کے۔ یعنی اگر تم نیا کپڑا کو خریدو کفن دینے کے لیے تو نیا کپڑا تو بہتر یہ ہے کہ کوئی زندہ آدمی پہنے جو ایک عرصے دراز تک اس کو پہن سکے۔ میں تو مر رہا ہوں، تو مرنے والے آدمی کو اگر کوئی پرانا کپڑا میں کفن دے دیا جائے تو زیادہ مناسب ہے، کیونکہ وہ اس سے زیادہ کام آنے والا نہیں ہے۔ زندہ آدمی جو ہے وہ زیادہ اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، لہٰذا جدید کپڑا، نیا کپڑا جو ہے وہ کسی زندہ آدمی کو دیا جائے تو بہتر ہے۔ اور فرمایا انما ہوا للمہلہ، اب اس جملے کا کیا مطلب ہے؟ انما ہوا للمہلہ، اس کی تشریح مختلف طریقوں سے کی ہے لوگوں نے۔ بعض لوگوں نے تو یہ کہا کہ مہلہ کہتے ہیں اصل میں مہلہ کے ایک معنی ہوتے ہیں پیس، انسان کے زخم وغیرہ سے جو مادہ نکلتا ہے سفید یا پیلا پیس، اس کو کہتے ہیں مہلہ۔ تو بعض لوگوں نے تشریح اس کی یہ کی ہے کہ آپ نے یہ فرمایا کہ یہ جو کپڑا ہے کفن کا، یہ تو پیس وغیرہ کے لیے ہوتا ہے، یعنی اس کو پیپ وغیرہ لگنی ہوتی ہے، تو نیا کپڑا استعمال کرنے کی ضرورت ہے، پرانا کپڑا بھی اس کام کے لیے کافی ہوگا۔ بعد میں بھی یہ مانا گیا ہے۔ ارے سمجھے اس صورت میں ہوا کہ زمین جو ہوگی وہ خلا کی طرف ہو، جو کہا تھا کہ پرانا کپڑا ہے اس پرانے کپڑے کی طرف اشارہ کر کے آپ نے فرمایا کہ یہ پرانا کپڑا جو ہے یہ تو پیپ وغیرہ کے لیے ہے، کوئی حرج نہیں ہے، اس کو استعمال کر لیا جائے۔
اور بعض لوگوں نے مہلت کے معنی وہی کیا ہے جو اردو میں مہلت کس کو کہتے ہیں. اس وقت کیا ہوا کہ جب اس کا مرض جدید کپڑا ہو، اور مانے کہ نیا کپڑا جو ہے وہ تو اس وقت ہے جب کہ انسان کے پاس مہلت ہو زندہ رہنے کی، اور وہ نئے کپڑے کو پہن کر استعمال کرے، اتنا اس کے پاس وقت ہو کہ وہ اس کو پہن کر زندہ رہ سکے اور استعمال کر سکے. اب جو آدمی مر رہا ہے اس کے بعد اس کی مہلت ہی نہیں ہے کہ اس نئے کپڑے سے فائدہ اٹھا سکے. اس واسطے یہ نیا کپڑا مہلت کے لیے ہے، اور جس کے بعد مہلت نہیں اس کے لیے نئے کپڑے کی ضرورت ہے. ارے سمجھو، فرم جو توقع حقہ امسا ملنے لگے تھوڑا سا سر وفات نہیں ہوئی وقتی یہاں تک سے شام ہو گئی اور منگل کی رات شروع ہو وہ دفنا قبل الوصف، اور صبح ہونے سے پہلے پہلے آپ کو دفن کر دیا گیا وہ منگل کی شب. یہ باب موت الفجاءة بغتة. وبه قال حدثنا سعيد بن ابي مريم قال حدثني محمد بن جعفر قال حدثنا محمد بن جعفر قال اخبرني هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم ان رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ان امي استلقت نفسها فاظنها لو تكلمت تصدقت فهل لها اجر ان تصدقت عنها قال نعم. جو بتا رہے ہیں کہ اگر کسی کو موت اچانک آ جائے، موت الفجاء یا موت البغت کا جس کو کہا گیا، اور اس بات کو قائم کرنے کا منشا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موت الفجاء سے پناہ مانگی. مخدوم دعا میں ایک دعا یاد ہے کہ اللہم اعوذ بک من موت الفجاء، کہ اچانک موت آ جانے سے میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں. اس سے کسی کو یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ اچانک موت آ جانا ہر حال میں برا ہے، جس کی وجہ سے آپ نے اس سے پناہ مانگی. تو امام بخاری وغیرہ فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، ہمیشہ موت الفجاء ہر حالت میں بری ہے. یہ قابل احترام یا پناہ مانگنے کے لائق اس وقت ہے جبکہ آدمی کے دل میں کچھ حقوق ہوں اور اس کو اتنا مہلت اتنا وقت نہ ملے کہ وہ اپنے ان حقوق کی ادائیگی کا انتظام کرے. پھر موت الفجاء جو ہے وہ بہت بری چیز ہے پناہ مانگنے کی چیز ہے. کیونکہ آدمی کے دل میں حقوق تھے، فرض کرو نمازیں رہ گئی تھی، روزے رہ گئے تھے، اور وہ کسی کو بتا نہیں سکا کہ کتنی نمازیں مجھے قضا تھی، کتنے روزے قضا تھے، یا کسی کا قرضہ اپنے دل میں واجب تھا اور وہ بتانے کی مہلت نہیں ملی کہ میرا اتنا قرضہ ادا کر دیا جائے. تو اب اس کے بعد اگر انتقال ہو جائے گا تو یہ سارے حقوق اس کے گردن پر رہیں گے، اور جس کی وجہ سے اس کو اس کا انجام خراب ہونے کا اندیشہ ہے. تو اس وقت ہے. لیکن جہاں ایسا نہ ہو، کسی کے ذمہ کوئی حقوق واجب نہیں ہے جن کی وصیت کرنا ضروری ہو، اور اس وقت میں اچانک کسی کو موت آ جائے تو یہ کوئی ایسی بری بات ہر حالت میں نہیں، یہ کہنا چاہتے ہیں. تو اس میں روایت کا سلسلہ ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی، وہ فرماتی ہیں کہ ان رجلا قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ان امی افتلقت نفسها، کہ میری ماں جو ہے وہ اچانک ان کا انتقال ہو گیا. یہ دو طرح پڑھ سکتے ہیں، اس کو لکھا بھی اسی طرح یہاں پر دونوں طرح ہے. افتلقت نفسها، اس کو نفسها نائب الفاعل ہوگا. افتلق یفتلق کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو اچانک لے جانا، کسی چیز کو اچانک لے جانا.
تو اچانک لے جائی گئی ہے اس کی جان. نفسوہا اگر پڑھیں گے تو یہ مانا ہے ابتلیت نفسوہا کہ اس کی جان اچانک لے جائی گئی ہے. کیا مانا کہ اچانک ان کی موت واقع ہو گئی. اور دوسرا طریقہ اس کا ہے کہ یہ کہا جائے کہ ابتلیت نفسا. اس صورت میں ابتلیت کا نائب الفاعل تو ضمیر ہوگی، یعنی میری ماں کو لے جایا گیا ہے، اچانک لے جایا گیا ہے. اور نفسا یہ تمیز ہو، یعنی ماں کو لے جایا گیا یعنی اس کی جان کو لے جایا گیا، تو تمیز ہونے کی بنا پر منسوب ہوگا ابتلیت نفسا. آخر محاورے کا یہی ہے کہ یہ وقت یہ جملہ اس وقت بولا جاتا ہے جب کسی کا اچانک انتقال ہو جائے دفعتاً، تو کوئی مراد ہے ان امي ابتلت نفسا واظنها لو تكلمت تصدقت. اور فرمایا انہوں نے پوچھنے والے نے یعنی صاحب عبارت ہے وہ کہ میرا گمان یہ ہے کہ اگر وہ کوئی بولنے کا موقع ملتا اس کو تو کچھ صدقہ کا کرتی ہے، صدقے کی وصیت کرتی. وهل لها اجر ان تصدقت عنها، تو کیا ان کو ثواب ملے گا اگر میں ان کی طرف سے کچھ صدقہ کر دوں؟ قال نعم، تو آپ نے فرمایا کہ ہاں ثواب ملے گا اگر تم اس کی طرف سے صدقہ کرو. یہ حدیث جو ہے یہ میت کو ایصال ثواب کی مشروعیت پر دلالت کرتی ہے، کیونکہ ان کی طرف سے صدقہ کرنے کا معنی کیا ہے کہ صدقہ تو کریں گے صاحب عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کا ثواب پہنچائیں گے اپنی والدہ کو. تو یہ حدیث ہے جو ایصال ثواب کی مشروعیت پر دلالت کرتی ہے. بعض معتزلہ اور عقلیت پرست قسم کے لوگ وہ ایصال ثواب کی مشروعیت کے منکر ہیں، کہتے ہیں ایصال ثواب کی کوئی حیثیت نہیں، اور استدلال کرتے ہیں قرآن کریم کی آیت سے لیس للانسان الا ما سعى، کہ انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جب کہ وہ خود صحیح ہے. تو اب یہ صحیح تو کوئی اور کر رہا ہے اور ثواب دوسرے کو مل رہا ہے، یہ بات قرآن کریم کی اس آیت کے خلاف ہے. اس بات سے وہ کہتے ہیں کہ یہ ایصال ثواب مشروع ہے، لیکن جمہور اہل سنت کے نزدیک ایصال ثواب مشروع ہے اور یہ حدیث اس کی دلیل. جہاں تک آیت قرآن کا تعلق ہے لیس للانسان الا ما سعى، اس کی مختلف توجیحات کی گئی ہے، جن میں سے ایک توجیہ جس کو حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ نے اختیار فرمایا وہ یہ کہ صحیح سے مراد یہاں پر چاہیے ایمانی، یعنی ایمان. صحیح سے مراد ایمان، اور حاصل آیت کریمہ کا یہ ہے کہ ایک کا ایمان دوسرے کے لیے نافع نہیں ہو سکتا، ہر انسان کو اپنا ایمان لانا چاہیے. ارے سمجھے نا؟ تو مراد کیا ہے؟ ایمان کی ساری ایمانی، یعنی ایک کا ایمان دوسرے کے لیے نافع ہے، لیکن یہ اعمال جو ہیں مختلف ان کا ثواب پہنچانا اس کی نفی یہاں پر مراد ہے. اور دلیل اس کی یہ ہے کہ یہ آیات کریمہ سورہ نجم کے اندر جو آئی ہے ان کا شان نزول یہ ہے کہ ایک شخص تھا جو جس نے ایک مرتبہ یہ کہا کاتب تھا اپنے میری دوست ہے کہ ارے بھائی تم جو ہے کافر ہو جاؤ اور بیٹوں کی پرستی شروع کر دو
اور سارا عذاب و ثواب میری طرف سمجھے نا؟ تو اس پر یہ ساری آیتیں نازل ہوئی کہ ایک طرف جو فرمایا کہ لیس للانسان الا ما سعى اور دوسرے طرف لا تزر وازرۃ وزر اخرى، کہ نہ ایک کی صحیح دوسرے کے لیے نافع ہو سکتی ہے، نہ ایک کا بوجھ دوسرا اٹھا سکتا ہے۔ تو یہاں سارا ذکر جو ہو رہا ہے درحقیقت ایمان کا ہو رہا ہے، اس واسطے یہ توجہ کی گئی ہے کہ یہاں پر صحیح سے مراد چاہیے ایمان۔ ارے سمجھو، اور دوسری وجہ دوسرے توجہ بعض حضرات نے یہ کی ہے کہ جو شخص کسی کو ایصال ثواب کرتا ہے تو ایصال ثواب کے پشت پر اگر دیکھو تو اسی مرنے والے کی کوئی نہ کوئی صحیح ہو، یعنی کوئی شخص دوسرے کو جو ایصال ثواب کر رہا ہے وہ اس مرنے والے کے کسی عمل کی وجہ سے، اس نے اس کی اپنی زندگی میں اس کے ساتھ کوئی احسان کیا تھا، اس کے ساتھ محبت کا معاملہ کیا تھا، اس کے ساتھ اس نے سلوک کیا تھا، یا کوئی عالم تھا اس نے اپنے علم کے ذریعے لوگوں کو نفع پہنچایا تھا، جس کی وجہ سے یہ آدمی کے دل میں تعلق پیدا ہوا کہ میں اس کو ایصال ثواب کروں۔ تو ایصال ثواب کا جو سبب ہوتا ہے وہ خود مرنے والے کا کوئی عمل ہوتا ہے، لہذا وہ عمل درحقیقت اس کی اپنی صحیح ہے اور اس صحیح کے نتیجے میں ایصال ثواب ہو رہا ہے۔ تو اس واسطے بالآخر یہ ایصال ثواب جو ہے اس میں ثواب اس میں اس کو اپنی صحیح کو دخل ہوتا ہے۔ ارے سمجھے نا؟ ویسے بیٹھے بیٹھے تو کوئی نہیں کرتا کسی کے لیے ایصال ثواب، ظاہر اس لیے کرتا ہے کہ اس کا وہ نیک آدمی تھا، کوئی اچھا آدمی تھا، کوئی سخی آدمی تھا، کوئی محبت کا تعلق رکھنے والا تھا، اس کے کسی عمل کی وجہ سے ہی ایصال ثواب کیا جاتا ہے۔ تو بالآخر اس کو جو فائدہ پہنچتا ہے وہ اپنے عمل کی وجہ ہی سے پہنچتا ہے۔ یہ دوسری توجہ۔ ارے سمجھو نا؟ اور تیسری توجہ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے اور وہ بھی کافی مضبوط معلوم ہوتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ لیس للانسان الا ما سعى میں جو لام ہے یہ لام استحقاق ہے۔ لیس للانسان یعنی لا يستحق الانسان الا ما سعى، استحقاق انسان کو ہوتا ہے اسی چیز کا جس کا وہ خود عمل کرتا ہے، ٹھیک؟ تو استحقاق تو اسی چیز کا ہے، لیکن اللہ جل جلالہ اپنے فضل و کرم سے اس کو کچھ اور بھی انعام دے دیں تو یہ اس آیت کے مناسب نہیں۔ تو علامہ تیمیہ کہتے ہیں کہ اگرچہ استحقاق تو اس کو اپنے ہی عمل کا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اس کو کسی دوسرے سے پہنچائے ہوئے ثواب کا بھی مورد بنا دیا۔ تو یہ اللہ جل جلالہ کا اپنا فضل و کرم ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اگر کسی کو نفع پہنچائے یا ثواب دیں تو یہ آیت کریمہ کے مناسب نہیں ہے۔ ارے سمجھو نا؟ جس کا حاصل کیا نکلا کہ اگر کوئی دوسرے کو ایصال ثواب کرتا ہے تو جس کو ایصال ثواب کیا جا رہا ہے اس کا حق تو نہیں کرتا، تو اس کو ثواب پاتے، اس کا استحقاق تو نہیں بنتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کے استحقاق کے بغیر وہ ثواب اس کو پہنچا دے، اور اس کی دلیل یہ حدیث ہے۔ حضرت ثابت بن عبادہ کو آپ نے فرمایا کہ تم صدقہ کرو اپنی والدہ کی طرف سے، یعنی اس کو سارے ثواب کرو، تو آپ نے فرمایا کہ ہاں یہ کرنا تمہارے لیے ٹھیک ہے۔ ارے سمجھ رہے ہو نا؟ اس وجہ سے جمہور اہل سنت کا مسلک یہی ہے کہ ایصال ثواب مشروع ہے۔ البتہ پھر آگے اس میں کلام ہوا ہے اہل سنت کے درمیان کہ کون سے اعمال کا ثواب پہنچتا ہے مسجد کو اور کون سے کا نہیں پہنچتا۔ اس میں امام ابو حنیفہ
اور امام مالک، امام احمد بن حنبل، ان کا مختار مسلک تو یہ ہے کہ ہر نفلی عبادت کا ثواب جو ہے وہ میت کو پہنچایا جا سکتا ہے، چاہے وہ عبادت بدنی ہو یا وہ عبادت مالی ہو۔ صدقہ کرو تو ثواب پہنچے گا، نماز پڑھو کوئی نفلی، اس کا بھی ثواب پہنچا سکتے ہو، قرآن کریم کی تلاوت کرو اس کا بھی ثواب پہنچا سکتے ہو، ذکر کرو اس کا بھی ثواب پہنچا سکتے ہو۔ جتنے اعمال صالحہ ہیں ان کا ثواب میت کو پہنچایا جا سکتا ہے، اس میں بدنی اور مالی کی کوئی تفصیل ہے۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ، اور وہی ایک روایت امام احمد بن حنبل سے بھی ہے اور ایک روایت امام مالک سے بھی ہے، کہ مالی عبادتوں کا ثواب پہنچایا جا سکتا ہے، بدنی عبادتوں پر سمجھے نا۔ چنانچہ کہتے ہیں صدقہ کرو گے تو ثواب پہنچے گا اگر اس سال ثواب کرو صدقہ کر کے، لیکن اگر نماز پڑھ کے سارے ثواب کرو، تلاوت کر کے سارے ثواب کرو تو وہ کہتے ہیں کہ ثواب اتنا نہیں، سمجھے نا۔ اور وجہ بیان کرتے ہیں کہ دیکھو رسالہ ثواب کے باب میں جہاں صدقے کا ذکر، انہوں نے پوچھا کہ کیا ان کو ثواب ملے گا اگر میں صدقہ کروں؟ آپ کو فرمایا ہاں ملے گا۔ تو صدقے کے لیے تو حدیث آ گئی، لیکن جو دوسری عبادات ہے، تلاوت ہے، ذکر ہے، نماز ہے، روزہ ہے، اس کے بارے میں کوئی حدیث نہیں ہے۔ اس بات سے وہ کہتے ہیں کہ اس سال ثواب جو ہے وہ اپنے مورد پر منحصر رہے گا، بہت صدقہ۔ حج بھی داخل ہے اس میں، کیونکہ حج کی عبادت مالیہ ہے، اگرچہ اس میں بدنی بھی شامل ہے لیکن مخلوط ہے مالی اور بدنی سے، زیادہ وہ کہتے ہیں حج کا ثواب بھی ملے گا۔ اور اس میں امام شافعی فرماتے ہیں کہ کیونکہ حج بدل یا حج عن الغیر کا ثبوت بھی حدیث سے موجود ہوا ہے، اس بات سے وہ بھی سمجھ آتا ہے۔ ارے سمجھے نہیں؟ اور جمہور کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو آپ نے فرمایا لہا اجر تصدق تو عنہا، تو آپ نے فرمایا کہ ہاں اجر ملے گا، تو یہاں اس کی علت کیا ہے صدقے کا اجر ملے گا؟ علت جو ہے وہ کیا ہے؟ عبادت ہونا، سمجھے نا۔ صدقہ ہونا تنہا نہیں ہے بلکہ عبادت ہے، اور جس طرح صدقہ عبادت ہے اسی طرح نماز بھی عبادت ہے، تلاوت بھی عبادت ہے، ذکر بھی عبادت ہے، تو ہر وہ چیز جو عبادت ہو اس کا پھر یہ حکم ہوگا۔ اور اس کی مزید تائید ہوتی ہے اس بات سے کہ آپ آگے چل کر پڑھیں گے کتاب الصوم میں کہ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاتون کو نے چاہا تھا، خاتون نے کہا تھا کہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے اور ان کے دن میں روزے والی، تو آپ کے پاس تم نہیں آنا، تم ان کی طرف سے روزے رکھو۔ وہاں بات کریں گے کہ واجبات کے اندر اگر مالی بدنی عبادتوں میں نیابت جاری نہیں ہوتی، لیکن حکومی انہا کا مطلب وہاں پر حنفیت یہ بیان کرتے ہیں کہ مطلب یہ کہ تم روزے رکھ کر ان کو ثواب مانگا۔ تو یہاں پر آپ نے جس طرح تصدق تو انہا کی آپ نے کا جواب بیان فرمایا، اسی طرح وہاں ان خاتون کے ساتھ حکومی انہا بھی فرمایا، تو ان کی طرف سے روزہ رکھنے کا بھی جواب بیان فرمایا۔ اور روزہ جو ہے وہ خالص بدنی عبادت ہے، لہٰذا خود سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ بدنی عبادتوں میں بھی مثال ثواب ہوتے ہیں۔ ارے سمجھو، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ
صدقے کے ذریعے اگر ایصال ثواب کیا جائے تو یہ باجماع اجماع اہل سنت وہ ثواب مرتد کو پہنچتا ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں اہل سنت۔ اور بدنی عبادتوں کے ذریعے اگر ایصال ثواب کیا جائے تو اس میں اختلاف ہے، جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا، امام شافعی کہتے ہیں کہ نہیں ہوتا۔ لہذا اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ایصال ثواب کے تمام طریقوں میں سب سے بہتر طریقہ جس میں بلا شک ثواب پہنچے گا وہ کیا ہے؟ ارے سمجھتے بھائی؟ اب آخر میں ایک مسئلہ اور عرض کر دوں کہ اس میں بھی کلام ہوا ہے کہ کیا ایک عبادت کا ثواب ایک سے زیادہ آدمیوں کو پہنچایا جا سکتا ہے؟ مثلا ایک روزہ رکھا اور اس کا ثواب ایک سے زیادہ آدمی، ایک عمرہ کیا، ایک حج کیا، ایک سے زیادہ آدمیوں کو، ایک قربانی کی، ایک نماز پڑھی، ایک تلاوت کی اور اس کا ثواب ایک سے زیادہ آدمیوں کو پہنچایا۔ تو جمہور جو حضرات ایصال ثواب کی مشروعیت کا قائل ہیں وہ سب اس پر متفق ہیں کہ ہاں ایسا کیا جا سکتا ہے، لیکن ایک ہی عمل کا ثواب بہت سے آدمیوں کو پہنچایا جا سکتا ہے، سمجھ گئے؟ اب کوئی سوال پیدا ہوا کہ اگر بہت سارے آدمیوں کو پہنچائیں گے تو ہر آدمی کو آیا وہ ثواب تقسیم ہو کر ملے یا پورا پورا ثواب ملے؟ جیسے جو مثلا روزہ رکھ کر ایک روزہ رکھا اور روزہ رکھ کے 10 آدمیوں کو پہنچا تو کیا روزے کے ثواب کے 10 حصے کیے جائیں گے اور ہر ایک کو 10واں حصہ ملے گا ثواب کا، یا ہر ایک کو پورے روزے کا ثواب ملے گا؟ دونوں ہی طرف لوگ گئے ہیں، بعض نے کہا کہ تقسیم ہو کے ملے گا، بعض کہتے ہیں کہ نہیں پورا پورا ملے گا۔ اگرچہ انصاف کا تقاضا تو بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ تقسیم ہو کر ملے، لیکن اللہ جل جلالہ کی رحمت کا تقاضا یہ معلوم ہوتا ہے کہ پورا پورا ملے۔ اور اس کی تائید اس بات سے ہوتی ہے کہ آپ کتاب الاضاحی میں پڑھیں گے کہ حضور نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہینہ قربان فرمایا، اور مینڈے قربان کر کے فرمایا تھا کہ میری ساری امت کی طرف فرمایا تھا کہ یہ مہینہ میں ساری امت کی طرف سے قربان کر رہا ہوں، یعنی اس کا ثواب پوری امت کو، اپنی پوری امت کو آپ نے پہنچایا، سمجھے نا؟ اب اگر تقسیم والی تھیوری دی جائے کہ تقسیم ہو کے ملے گا تو کسی آدمی کے حصے میں بال کا بھی کوئی 10واں حصہ بھی مشکل سے ہے، تو اس سے ظاہر یہی ہے کہ ثواب انشاءاللہ پورا پورا ہے۔ تو اس لیے اس کی تائید کی ہے اور اس سے ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بھی یہی امید باندھنی چاہیے۔ تو اس لیے اگر اس سے زیادہ افراد کو کر دیا جائے تو اس میں کوئی گھاٹا کسی کو نہیں ہے، اور خود ہی سارے ثواب کرنے والے کا ثواب بھی کوئی ضائع نہیں ہوتا، بلکہ اس کو ڈبل ثواب ملتا ہے، یا خود اپنے عمل کا بھی اور ساتھ ساتھ دوسرے کسی مسلمان کی خیر خواہی کا بھی، تو اس میں اسے بہت فوائد ہے۔ ارے سمجھو بھائیو، چلو زندہ لوگوں کو بھی سارے ثواب ہو سکتا ہے، زندہ لوگوں کو جنرا کو بھی ہو سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ جی یہ تو کہا گیا سہل رہا ہے تو اس قلت میں نکالی گئی کہ اس قلت عبادت ہے کہ جو کام میں عبادت ہو اس کا ثواب پہنچایا جا سکتا ہے، اس کا تقاضا تو یہ ہے کہ فرائض و واجبات میں ثواب بھی پہنچایا جا سکے۔ بہت سے علماء اس طرف بھی گئے ہیں کہ واجبات اور فرائض کے ثواب بھی پہنچایا جا سکتا ہے، اور جو لوگ کہتے ہیں صرف نفلی عبادتوں کو پہنچایا جا سکتا ہے تو یہاں پر علت مطلق عبادت نہیں مانتے بلکہ نفلی عبادت۔ جی
باب ما جاء في خبر النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما فاخبره اخبرت الرجل اخبره اذا جعلت له قبرا وقبرته دفنته صفات يكونون فيها احياء ويدفنون فيها امواتا. وبه قال حدثنا اسماعيل قال حدثني سليمان عن هشام قال وحدثني محمد بن حرب قال حدثنا ابو مروان يحيى بن ابي زكريا عن هشام عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنه قالت ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتعذر في مرضه اين انا اليوم اين انا غدا استيطانا ليوم عائشة رضي الله تعالى عنها فلما كان يوم قبضه الله بين سهر ونهر ودفن في بيته. اللہ باب ما جاء في قبر النبي صلى الله عليه وسلم وابو بکر وعمر رضی اللہ عنہما. آپ کی قبور مبارکہ کیسی تھی اس کا بیان ہے اس میں. اور امام بخاری نے اپنے عادت کے مطابق قرآن الفاظ کی تصریح بھی کر دی ہے. فاخبرہ بتایا نا ثم اماتہ فاخبرہ تو فرمایا کہ اخبرت الرجل اخبره اذا جعلت له قبر. یہ اخبار کا لفظ استعمال ہوتا ہے اس وقت اس آدمی نے کسی دوسرے کے لیے کوئی قبر بنائی یا قبر میں کو داخل کیا ہو. وقبرته دفنته اور کہتے ہیں اخبار کے معنی قبر کا تیار کرنا اور قبر کے معنی ہے قبر میں دفن کرنا. اور کفات یہ کہا ہے زمین کو فرمایا نا کہ ہم نے کفات بنایا. تو کفات کے کیا معنی ہے؟ کفات کے لفظی معنی ہے جمع کرنے والی. کفتا یکفیکو کب تک اس کے معنی ہے جمع کرنا. تو کفات وہ چیز جو دوسروں کو جمع کرے. تو مانا کیا ہوئے کہ ہم نے زمین کو تمہارے لیے جمع کرنے والی بنایا ہے. جمع کرنے والی میں کیا مانا؟ اسی تصریح کرتی امام بخاری نے کہ تکونون فیہا احیاء وتدفنون فیہا امواتا. وہ تمہیں اس طرح جمع کرتی ہے کہ زندگی میں تم اس کے اندر رہتے ہو اور مرنے کے وقت تم کو اسی زمین میں دفن کیا جائے. ارے سمجھے؟ اب آگے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت نقل کی ہے. قالت ان كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ليتعذب في مرضه کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب مرض وفات ہوا تو آپ اس بیماری میں عذر کی تلاش میں تھے. عذر کی تلاش میں تھے کیا مطلب؟ یعنی روزانہ تو آپ کا معمول ہمیشہ سے یہ تھا کہ حالت میں کہ ایک دن کسی ایک روزہ مطہرہ کے گھر میں رہتے تھے, دوسرے دن دوسرے کے, تیسرے دن تیسرے کے, اس طرح وہ ایک گھر سے دوسرے گھر روزانہ منتقل ہوتے رہتے تھے. لیکن جب بیماری ہوئی تو اس بیماری میں ہر روز کہیں سے ادھر سے ادھر منتقل ہونا بہت گنا گزر رہا تھا. تو آپ یہ چاہ رہے تھے کہ میرا یہ ازواج مطہرہ خود سے آپ کے فرمائے بغیر خود سے کوئی ایسا انتظام کر دیں کہ کسی ایک زوجہ کے پاس بیمارداری آپ کی جائے اور آپ مستقل طور پر وہیں رہیں. لیکن خود سے اس لیے کہتے تھے کہ کہیں کسی کو گھر نہ گزرے. اور خواہش آپ کی یہ تھی کہ عائشہ کے گھر میں آپ یہ مانا ہے تعداد ضرور عذر طلب کر رہے تھے آپ اپنی بیماری کے دوران. لیکن اس کا طریقہ یہ نہیں کرتے کہ کیسے لوگ کہ بھائی مجھے آپ اس میں طے کر کے مجھے ایک جگہ رکھ دو, بلکہ یہ پوچھتا ہے کہ آئینہ آنا یوم آئینہ آنا غدا, یہ کوئی بھائی آج کہاں ہے گھر, مجھے کہاں جانا ہے اور کل کہاں جانا ہے, یہ باتیں پوچھتے. تو اس سے استبقاء لیوم آئے اور یہ بات پوچھ رہے تھے یہ حضرت عائشہ کے دن کو دور سمجھتے ہیں. یعنی دن میں یہ تھا کہ عائشہ کی باری سے کافی دنوں کے بعد آئے گی ایسے معلوم ہوتا ہے, سمجھ گئے. تو بعد میں پھر ازواج مطہرات سے کیونکہ آپ کے شداد سے یہ سمجھ لیا
کہ آپ کی خواہشیں معلوم ہوتی ہے، تو سب نے بخوشی آپ کو اجازت دے دی کہ عائشہ کے گھر میں ہی آپ کا قیام رہے اور وہیں آپ کی تیمارداری۔ تو فرماتے ہیں فلما کان یومی، تو یعنی جب میرا دن آیا تو قبضہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی روح قبض کی، اور بین سحری و نحری، سحری نحری ایک محاورہ، اصل میں نحر تو کہتے ہیں یہ سینے کا اوپر والا حصہ، اور سحر کہتے ہیں آنتوں والا حصہ، جس کا پیٹ کا حصہ۔ تو مطلب ہے کہ بین سحری و نحری یعنی میرے آغوش میں آپ نے وفات کر وہ تجھے نبی بنی۔ جی بسم الله الرحمن الرحيم. وبسند المتصل منا إلى الإمام همام الحافظ بحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه وفضوله وبركاته آمين. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن هلال عن عروة عن عائشة رضي الله عنها وعنهم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد لولا ذلك اسجد قبره غير انه مشي وقالت كوفي اي انتقل مسجدا. وعن هلال قال كنني عروة بن الزبير ولم يولدني. یہ حدیث پہلے بھی گزر گئی ہے کہ آپ نے لعنت فرمائی جو نصارہ کا تو نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا لیا۔ اب عائشہ فرماتی ہیں کہ لولا ذالک کا قبردہ قبر، اگر اس بات کا اندیشہ نہ ہوتا کہ جس کا یہود و نصارہ نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنایا تھا، اسی طرح کئی لوگ ان کی قبر کو مسجد نہ بنا لیں، تو آپ کی قبر جو ہے وہ بالکل کھلی رکھی جائے۔ غیر انہو کھلیا استقرا مسجد، لیکن تب یہ لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ اس کو مسجد بنا لیں۔ اس بات سے میرے حجرے کے اندر تو تھی ہی، اس کو بس یعنی چھپا ہوا رکھا گیا اور اس کو آگ آدمیوں کے لیے باہر چھوڑا گیا۔ ارے سمجھ رہے ہو؟ جی اب اس میں آخر میں فی الحال جو ہے جو حدیث کے راوی ہیں قربہ بن زبیر سے اس کو روایت کرتے ہیں، وہ آخر میں کہتے ہیں کہ کنانی اور قربہ بن زبیر قربہ بن زبیر سے میری کنیت لگتی تھی اس وقت جب کہ میرے کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ کنیت تو اولاد سے ہوتی ہے نا، ابو فلان، لیکن قربہ بن زبیر سے میری کنیت میرے اولاد ہونے سے پہلے ہی رکھی تھی، سمجھے نا؟ تو یہ مطلب ہے ان کا، یعنی کوئی مذاق کے طور پر رکھی تھی یا کسی اور مسئلہ سے رکھی تھی اور نہیں جانے، لیکن وہ بتا رہے ہیں کہ میری اولاد ہونے سے پہلے کنیت انہوں نے رکھی۔ جی وبه قال حدثنا محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا ابو بكر بن عياش عن سفيان السماري انه حدثه انه راى قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسلما. سفیان سمار رحمۃ اللہ علیہ یہ تابعین میں سے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو دیکھا مسلما کوہان کی شکل۔ اس سے حنفیہ اور مالکیہ حنابلہ اس بات کو استدلال کرتے ہیں کہ قبر میں تسنیم افضل ہے۔ تسنیم تو آنا نہیں ہے تو اس کو تکونا بنانا کوہان کی شکل۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تصریح افضل ہے۔ تصریح کا معنی چوکور بنا، سمجھے نا؟ اور
ان کا استدلال بعض روایات سے ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کی وفات ہوئی زینب کی، تو بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ نے اس کی قبر کو بنوائی، وہ سکتا یعنی چوکور، لیکن بعض روایات میں اس کے برقرار تسلیم کا حکم بھی وارد ہوا اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو انہوں نے مسنم دیکھا، اور پھر صحابہ کرام کا ظاہر صحابہ کرام کے اجماع سے یہ تسلیم کی ضرورت ہوئی۔ اور اس میں مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر مسکہ ہو تو کوئی شخص اس پر بیٹھ بھی سکتا ہے، اور اگر مسنم ہو تو اس پر بیٹھنے کی گنجائش نہیں ہوتی، اس واسطے بھی مسنم ہونے کو افضل قرار دیا۔ لیکن مسکہ کرنا بھی کوئی ناجائز نہیں، جائز وہ بھی ہے لیکن افضل بھی۔ لیکن یہ چاہے مسنم ہو یا مسکہ ہو، ان تمام احادیث سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ زمین کے برابر کر دینا اس طرح کے قبر کا نظام ہی نہ رہے، یہ سنت نہیں، سمجھے نا۔ اور یہ ہمارے پاس علماء نجد سلفیین وہ کہتے ہیں کہ بس بالکل برابر ہو، وہ نشانی نہیں، اور انتظار کرتے ہیں ابو حیات اسدی رضی اللہ تعالیٰ کی روایت سے، جو آپ ترمذی میں پڑھیں گے کہ وہ حضرت علی نے ان کو بھیجا اور یہ کہا کہ میں تمہیں اسی کام کے لیے بھیج رہا ہوں جس کام کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا ہے، اور اس کام کی تفصیل یہ بتائی کہ لا ترى قبرا مسلما الا سويته، کہ جس قبر کو بھی تم بلند دیکھو اس کو برابر کرو۔ تو برابر کرنے کا مطلب وہ یہ رہتا ہے کہ زمین کے برابر کرو، سمجھے نا۔ لہٰذا اس کو اونچا اٹھانا، یعنی اونچا اٹھانا کے نیچے اس کا نشان باقی ہے، یہ جو ہے اس حدیث سے منع ہو۔ حضرت علی کو باقاعدہ بھیجا آپ نے اسلام کے لیے کہ ساری قبروں کو برابر کرو۔ چنانچہ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں بقی کی ساری قبروں کو اس طرح برابر کر دیا گیا، بلڈوزر چلا دیا کہ وہاں پر کوئی باقی نہ رہا۔ تو لیکن یہ تشریح حدیث کی صحیح ہے، اور دلیل اس کی یہ ہے کہ ابھی آپ نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک مسنم، یہ تو بخاری کی حدیث، اور ابو داؤد میں روایت آتی ہے قاسم بن محمد جو صدیق اکبر کے پوتے ہیں، فقہائے سبا ہوتے ہیں مدینہ منورہ، وہ کہتے ہیں میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے درخواست کی کہ مجھے قبور مبارکہ کی زیارت کرائیں، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک اور حسین کی قبر مجھے سکھائی۔ تو الفاظ یہ ہیں قاسم بن محمد کے فکشفت لی عن ثلاثۃ قبور لا لاقئۃ، کہ مجھے ایسی تین قبریں انہوں نے کھول کے دکھائیں جو بالکل زمین سے ملی ہوئی نہیں، اونچی ہوئی، سمجھے نا۔ تو اس میں بھی یہ صراحت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک بھی اور حسین کی قبریں بھی زمین سے اونچی ہوئی۔ البتہ جمہور علماء کا کہنا یہ ہے کہ وہ ایک بارش سے زیادہ اونچی نہیں، یہاں سے لا لاقیات ولا مصیبت کے بارے میں نہ تو وہ بالکل زمین سے چپکی ہوئی تھی
اور نہ بہت اونچی تھی، درمیانی تھی، یعنی 1 بالش کے برابر. تو اس سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ 1 بالش کے حد تک اٹھانے میں کوئی نہیں. سر آپ حدیثیں پڑھ کر آئے ہیں جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبروں کے اوپر بیٹھو نہیں، قبروں پر چلو نہیں، قبروں کو روننے سے منع فرمایا، قبروں کو کے اوپر بیٹھنے سے منع فرمایا ہے نا. اگر قبر کا نشان ہی نہیں ہے کوئی تو پھر بیٹھنے کی وہ منع اور چلنے کی وہ منع سے کیا منع؟ ارے سمجھے نا. تو یہ تمام روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ 1 بالش کے بقدر قبر کو زمین سے بلند کرنے میں کوئی گزارتا نہیں. جہاں تک اس حدیث کا تعلق ہے کہ لا تدع قبرا مشرفا الا سویتہ، تو تسویٰ یسوی تسویۃً کے معنی جس طرح برابر کرنے کے آتے ہیں اس طرح اس کو قاعدے میں لانے کے معنی، کسی بھی چیز کو قاعدے میں لانا. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے لمبے ہاتھ ہیں اتنی لمبی ناک بھی ہو اور اتنے لمبے کان بھی ہو؟ ظاہر ہے کہ یہ معنی نہیں ہے، بلکہ مطلب ہے کہ اس کو قاعدے میں بنایا، مناسب طریقے سے بنایا. تو لا تدع قبرا مشرفا الا سویتہ کے معنی یہ ہے کہ جو بہت اونچی قبر ہے اس کو قاعدے میں لے آؤ، قاعدے میں لا کر اس کو سے جتنا اونچا رکھو جتنا رکھنا چاہیے، اور وہ ہے 1 بالش کے بقدر. یہ معنی نہیں ہے جو اس کو زمین سے بالکل ملا ہے، زیادہ استدلال صحیح نہیں ہے ان احادیث کے وقت. بات سمجھ آ گئی؟ چلیے. وبه قال حدثنا ثروة قال حدثنا علي بن مسلم عن هشام بن عروة عن أبيه رضي الله عنه وعنهم لما سقط عليهم الحائط في زمان الوليد بن عبد الملك أخذوا في بنائه فبدت لهم قدم ففزعوا وظنوا أنها قدم النبي صلى الله عليه وسلم فما وجدوا راحة يعلم ذلك حتى قال لهم عروة لا والله ما هي قدم النبي صلى الله عليه وسلم ما هي إلا قدم عمر. وعن هشام عن أبي عائشة رضي الله عنها وعنهم أنها أوصت عبد الله بن الزبير لا تزني معهم وتزني مع صباحه بالبقيع لا أزكى به أبدا. حضرت عروہ بن زبیر روایت فرماتے ہیں کہ لما سقط علیہم الحائط فی زمان الولید بن عبد الملک، جب دیوار گر پڑی تھی ولید بن عبد الملک کے زمانے میں، تو اخذوا فی بنائه، انہوں نے اس کو دوبارہ تعمیر کرنا شروع کیا. یہ اصل میں مسجد نبوی کی تعمیر جو ہے وہ مختلف زبانوں میں اس کے اندر توسیع ہوتی ہے. تو سب سے پہلی توسیع تو خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوئی، پھر دوسری توسیع فاروق اعظم نے کی، پھر تیسری توسیع حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے کی، اور اس کے بعد بہت بڑی توسیع جو ہوئی ولید بن عبد الملک کے زمانے میں. تو اس میں یوں تھا کہ مسجد نبوی کے مشرق پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا حجرہ تھا، جو گویا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا گھر تھا، اور وہیں پر آپ کے قبر مبارک ہوئی. پھر اس کے مزید مشرق میں اور جنوب میں یعنی دیوار قبلہ کی طرف یہ حجرات کے ازواج مطہرات مختلف ہیں. تو ولید بن عبد الملک کے زمانے میں جو توسیع ہوئی اس میں یہ ازواج مطہرات کے حجرات کو مسجد میں شامل کیا. سمجھا؟ تو چونکہ قبلہ جو ہے وہ جنوب کی جانب ہے، تو قبور مبارکہ کی ترتیب اس طرح ہے کہ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک، اور پھر آپ کے جہاں پر آپ کا سینہ افضل ہے
وہاں سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا سر شروع ہوا. پھر جہاں حضرت صدیق اکبر کا سینہ ہے وہاں سے حضرت فاروق اعظم کا یہ قبر شروع ہوئی ہے، سر شروع ہوا ہے. تو اس طرح تفصیل کے ساتھ یوں تین قبر. ٹھیک ہے. مواجہہ ان کا ہے قبلے کی جانب یا جنوب کی جانب، سر ہے مغرب کی جانب اور پاؤں ہے مشرق کی. ٹھیک ہے. تو اب جب مشرق کی جانب حجرات تھے ازواج مطہرات تھے، ان کو منظم کر کے ان کو مسجد میں شامل کیا. تو جب یہ کام ہو رہا تھا تو وہاں کوئی دیوار گر پڑی، جس میں حجرے کی دیوار ہوتی ہے وہ گر پڑی. فاخذوا کی بنائی، تو اس کو دوبارہ تعمیر کرنا شروع کیا. فبدت لهم قدم، تو اس میں جب کھلائی ولائی ہو رہی ہوگی نا تعمیر کے دوران، تو وہاں سے قدم پاؤں گا. لوگ گھبرا گئے. وظنوا انها قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور گمان ہوا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم مبارک ظاہر ہو گیا ہو اس تعمیر کی وجہ سے. فما وجدوا احدا يعلم ذلك، کوئی ایسا آدمی نہیں ملا جو یقین سے بتا سکے کہ یہ آپ کا قبر مبارک ہے، یہ کس کا ہے. حتی قال لهم عروہ، یہاں تک کہ عروہ نے زبیر نے کہا کہ لا واللہ ما هي قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کا قبر مبارک نہیں ہے، ما هي الا قدم عمر، مگر یہ حضرت عمر کا قدم. انہوں نے حلیت سے یا علامات سے پہچان کر یہ کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ قدم ہے، اور وہ ظاہر ہو گیا تھا. پھر بعد میں سب اس کو اسی طرح دفن کر دیا. سمجھ گئے بھائی؟ وہاں انسان نے ابھی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت عمر بھی حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں انہا اوسط عبداللہ بن زبیر، جو انہوں نے عبداللہ بن زبیر کو یہ وصیت فرمائی تھی کہ لا تسکنی معاذ، یہ وصیت فرمائی تھی کہ مجھے ان حضرات کے ساتھ دفن نہ کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور شیخین کے ساتھ، بلکنی مع صواحبی بالبقیع، بلکہ مجھے دفن کرنا اپنی میری جو ساتھنے ہیں دوسرے ازواج مطہرات جو بقیع میں دفن ہوئی ہیں ان کے ساتھ مجھے دفن کرنا، جو لا ازکا بھی ابدا، تاکہ میرا تزکیہ نہ کیا جائے اس وجہ سے کبھی. یعنی اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے ساتھ میری قبر بنے گی اور شیخین کی قبر کے ساتھ، تو ساری دنیا میں ایک شعرا ہوگا کہ عائشہ کو اتنا بڑا درجہ ہے کہ ان کی قبر جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور شیخین کے ساتھ بنی ہے. تو لوگ تزکیہ کیا کریں گے میرا اس وجہ سے. میں نہیں چاہتی کہ میرا تزکیہ کے یہاں پر کیا جائے. اب یہ سوال دیکھیے ظاہر کرے گا کہ بڑی تعداد کو انہوں نے اس لیے کہ میرا تزکیہ ایک بنا پر نہ کیا جائے، تو اس لیے میں نہیں چاہتی کہ یہاں پر دفنوں بلکہ بقیع میں دفن ہوں. آگے حدیث آ رہی ہے جس میں جب حضرت فاروق اعظم نے درخواست کی تھی حضرت عائشہ سے کہ میری قبر جو ہے وہاں پر بنا دی جائے، تو اس وقت حضرت عائشہ نے کہا تھا کہ میں نے تو یہ جگہ اپنے لیے سوچی تھی، لیکن آج میں حضرت عمر کے لیے وہ ترجیح دوں گی اپنے اوپر. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شروع میں حضرت عائشہ کی رائے جو تھی یا خواہش یہ تھی کہ یہاں پر دفن کی جائے، لیکن بعد میں رائے بدل گئی تھی اور پھر انہوں نے یہ فرمایا کہ مجھے بقیع میں دفن کیا. جی. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير بن عبد الحميد قال حدثنا حسين بن عبد الرحمن عن عمرو بن ميمون الأوزي قال رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعنهم قال يا عبد الله بن عمر اذهب إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فقلت اقرأ عمر بن الخطاب عليه السلام ثم سألها أن ندخل مع صاحبي قالت كنت أريده لنفسي فلأوصلنه اليوم على نفسي فلما أقبل قال له ما لديك قال أن مثلك يا أمير المؤمنين قال ما كان شيء أهم إلي من ذلك المرجع فإذا قبلت فأحمدوني ثم سلموا ثم قلت استأذن عمر بن الخطاب فإن أذنت لي فأذنوني وإلا فردوني إلى مقابر المسلمين.
إني لا أعلم أحدا أحق بهذا الأمر من هؤلاء إلا فللذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض فمن استخلفوا بعده فالخليفة فاسمعوا له وأطيعوا. فسمى عثمان وعليا وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص. وولد عليه شاب من الأنصار فقال أبشر يا أمير المؤمنين بذكر الله عز وجل كان لك من القدم في الإسلام ما قد علمت ثم استخلصت فعدلت ثم الشهادة بعد هذا كله. فقال ليتني ابن أخي وذلك قصاص لا علي ولا لي. قلت الخليفة من بعد للمهاجرين الأولين خيرا أن يعرف لهم حقهم وأن يحفظ لهم حرمتهم وفيه للأنصار خيرا الذين تبرأوا الدار والإيمان أن يقبل من محسنهم ويعطي عن مسيئهم ووصيه بذمة الله وذمة رسوله أن يوفى له بعهدهم وأن يقاتل من ورائهم وأن لا يكلف فوق طاقتهم. یہ حدیث ہے حضرت عمرو بن میمون اوسی کی، جس میں انہوں نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ بیان کیا، اور یہ حدیث پوری تفصیل کے ساتھ تو انشاءاللہ کتاب المناقب میں آئے گی، جہاں امام بخاری نے اس کا ایک حصہ روایت کیا۔ اس میں عمرو بن میمون کہتے ہیں کہ رأیت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے حضرت عمر کو دیکھا کہ انہوں نے کہا اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر، جو سب کا واقعہ ہے کہ حضرت فاروق اعظم زخمی ہو گئے اور وفات کا وقت قریب تھا، تو نے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر سے کہا کہ عبداللہ بن عمر اذهب الى ام المؤمنین عائشہ، جاؤ ذرا عائشہ کے پاس جاؤ، فقل، اور جا کر کہو کہ عمر یقرأ عمر بن الخطاب علیہ السلام، عمر بن الخطاب آپ کو سلام کہتے ہیں۔ اور آگے جو حدیث آئی کے مناسب میں وہاں ساتھ میں یہ بھی ہے کہ فاروق اعظم نے فرمایا یہ کہنا کہ عمر بن الخطاب سلام کہتے ہیں، یہ مت کہنا کہ امیر المؤمنین سلام کہتے ہیں، فإني لست اليوم المؤمنين أميرا، کیونکہ اب میں امیر المؤمنین میرا۔ ثم صلحا، پھر ان سے درخواست کرنا الغدفانا مع صاحبین، کہ مجھے دفن کیا جائے اپنے صاحبین کے ساتھ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور صدیق اکبر کے ساتھ۔ قالت، عائشہ نے جواب میں فرمایا کہ كنت أريده لنفسي، کہ میں تو اپنے آپ کے لیے چاہتی تھی یہ جگہ، فَلَأُوثِرَنَّهُ الْيَوْمَ عَلَى نَفْسِي، تو آج میں ترجیح دوں گی حضرت عمر کو اپنی جان کے اوپر۔ کوئی بات نہیں، میں نے عرض کی تھی کہ شروع میں عائشہ کی رائے تھی، بعد میں رائے بدل گئی اور پھر فرمایا کہ مجھے وہاں تک۔ ارے بھائی کیا نام ہے آپ کا؟ کیا نام ہے آپ کا؟ جی جی میراج الدین۔ وہاں اس دیوار میں کچھ خاص نہیں ہے جو ہر وقت آپ ادھر ہی دیکھتے رہتے ہو؟ جب بھی دیکھو آپ ادھر دیکھتے رہتے ہو، سبق سے کوئی تعلق نہیں آپ، نہ کتاب سے نہ استاد سے، کوئی دیوار میں کوئی چیز نظر آ رہی ہے؟ فلما اکبر، تو جب حضرت عبداللہ بن عمر حضرت عائشہ کے پاس سے واپس آئے تو قال له، حضرت عمر نے فرمایا ان سے کہ ما لدیک، کیا ہے تمہارے سامنے، جو مانگ لیا ہے، مطلب کیا خبر لائے ہو؟ قال، حضرت عبداللہ نے فرمایا حضرت لك یا امیر المؤمنین، انہوں نے عائشہ نے اجازت دی۔ قال ما كان شيء اهم الي من ذلك المسجد، تو حضرت عمر نے فرمایا کہ مجھے اس وقت کوئی چیز اتنی اہم نہیں تھی جتنی دفن کی وہ جگہ۔ فإذا قبلت، لیکن فرمایا کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو فاحملونی، تو مجھے اٹھا کر لے جانا، ثم سلم، پھر سلام کہنا چاہتا ہے، ثم قل، پھر اس وقت کہنا کہ یستأذن عمر بن الخطاب، دوبارہ اجازت مانگنا، تو ایک اذنت کی فضلونی، یہ لیے فرمایا احتیاط کے طور پر، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ عائشہ نے کسی رعایت کی وجہ سے یا غروبت کی وجہ سے جواب دے دیا ہو، اجازت دے دی ہو اور دل سے وہ راضی نہ ہو، اس بات سے فرمایا کہ جب انتقال ہو جائے تو دوبارہ اجازت مانگنا،
اگر کوئی اجازت دیتے ہیں فضلونی تو مجھے وہاں دفن کرنا، وإلا فردونی إلى مقابر المسلمین، ورنہ مسلمانوں کا جو مقبرہ ہے اسی میں مجھے واپس دے دیں۔ یہاں تک تو تدفین سے متعلق بات تھی، پر آگے آپ نے کچھ وصیتیں فرمائی۔ انی لا اعلم احدا احق بهذا الامر من هؤلاء النفر، میرے علم میں کوئی اور آدمی نہیں ہے جو زیادہ حقدار ہو اس امر کا، یعنی خلافت کا، ان لوگوں سے زیادہ حقدار ہو جن کا حال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات نے آپ نے وفات پائی اس حالت میں کہ آپ ان سے راضی ہیں۔ سمجھے نا، نام لیے پھر حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت طالب بن وقاص، عبد الرحمن بن عوف وغیرہ کا نام لیا، اور فرمایا عمر استخلفوا بعد، یہ لوگ میرے بعد جس کو خلیفہ بنایا تو اول خلیفہ، فاسمعوا له واطيعوا، فسمى عثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف سالم بن وقاص، اس سے آدموں کا نام ہے۔ وولد علی صاحب بن الانصار، پھر انصار میں سے ایک نوجوان داخل ہوا، فقال ابشر يا امير المؤمنين ببشرى الله عز وجل، انہوں نے آ کر فاروق اعظم سے کہا کہ آپ خوشخبری قبول کیجیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کیونکہ اللہ نے آپ کے اوپر آپ کو بہت سے فضائل سے نوازا ہے۔ کان لک مبتدأ فی الاسلام ما قد علمت، آپ کو اسلام کے اندر وہ قدم حاصل ہے، یعنی قدیم زمانے سے آپ کو اسلام لے آئے تھے تو آپ کو معلوم ہے۔ ثم استخلفت فعدلت، پھر آپ کو خلیفہ بنایا گیا تو آپ نے عدل سے کام لیا، یہ دوسری فضیلت۔ ثم شہادہ، اس کے بعد پھر شہادت کا مرتبہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بعد آدھا کلی، ان سب باتوں کے بعد اتنے فضائل اللہ نے آپ کے لیے جمع کروایا۔ فقال حضرت فرمایا کہ لیسنی ابن اخی وذلک فقا لا علی ولا علی، مقام دیکھیے فاروق اعظم کا، فرمایا کہ کاش میرے بھتیجے وذالک کا اتنا ہی ہو جائے کہ میرا معاملہ برابر برابر ہو جائے، لا علی ولا علی، نہ مجھ پر کوئی گناہ ہو نہ مجھے کوئی ثواب ملے، تو بھی میں اپنے لیے کافی سمجھتا ہوں۔ پھر فرمایا کہ اوصی خلیفۃ من بعد المہاجرین اولین خیر، میرے بعد جو خلیفہ ہو میں اس کو وصیت کرتا ہوں کہ مہاجرین اولین کے ساتھ بڑائی کا معاملہ کرے، ان یعرف لهم حقهم، ان کا حق پہچانے، وان یحفظ لهم حرمتهم، ان کی حرمت کی حفاظت کرے، وأوصيه بالأنصار خيرا، اور انصار کے ساتھ خیر کا معاملہ کرے، الذين يتبوأون الدار والإيمان، أن يقبل المحسنين، اور انصار میں سے جو محسن ہو ان کے اچھے اچھائی کو قبول کرے، ويعفي عن مسيئهم، کوئی ان سے برائی ہو جائے تو ان کو معاف کر دے، وأوصيه بذمة الله وذمة رسوله، اور میں وصیت کرتا ہوں کہ جن لوگوں کو کا اللہ اور اس کے رسول نے ذمہ لیا ہے، یعنی اہل ذمہ ذمہ اقلیتیں، ان کے بارے میں وصیت کرتا ہوں کہ ایوب علیہ آگے ان سے جو عہد کیا گیا ہے اس کو پورا کیا جائے، وہاں مقاتل من ورائہم، اور ان کے دفاع میں قتال کیا جائے، یعنی اگر کوئی دوسرا آدمی ان سے لڑے تو مسلمانوں کو چاہیے کہ ان کے دفاع میں قتال کریں، وَلَا يُكَلَّفُ فَوْقَ طَاقَتِهِ، اور ان کے اوپر ان کو مکلف نہ کیا جائے ان کی طاقت سے زیادہ کا، یعنی جتنا کوئی ٹیکس ان کو ایسا لگا دیا جائے جو ان کی طاقت سے باہر ہو، ایسا نہ کیا جائے۔ جی کسی شخص کو عام مسلمانوں کے قبرستان سے ہٹ کر کسی مخصوص جگہ دفن کیا جا سکتا ہے؟ جی کسی شخص کو عام مسلمانوں کے قبرستان سے ہٹ کر کسی مخصوص جگہ دفن کیا جا سکتا ہے؟ مقبول لکھا ہے اس کو، انبیاء کرام کا معاملہ تو الگ ہے، کیونکہ انبیاء کرام جو ہے وہ ان کے بارے میں ہے کہ جہاں ان کی وفات ہوتی ہے وہیں پر بھی دفن کیا جاتا ہے، لیکن عام لوگوں کے لیے اس بات کو مقبول لکھا ہے کہ عام مسلمانوں کے قبرستان سے ہٹ کر کوئی الگ جگہ اس کی منفرد جگہ بنا دینا، یہ یہ باب ما جاء من سب الأموات. وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن مجاهد عن عائشة رضي الله عنها وعنهم قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. تابعه علي بن جابر ومحمد بن عرعرة وابن أبي عدي عن شعبة ورواه عبد الله بن عبد القدوس عن الأعمش ومحمد بن أنس عن الأعمش.
جا کر فرمایا کہ جو لوگوں کا انتقال ہو چکا ان کو برا بھلا مت کہو، فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا، کیونکہ پہنچ جائے وہ لوگ جو کچھ انہوں نے آگے بھیجا تھا، جو عمل اس تک پہنچ جائے خود ہی، تب تمہیں برا بھلا کہنے سے کوئی فائدہ نہیں، برا بھلا مت کہو. جی باب ذكر شرائع الموتى. وفي قال حدثنا عمرو بن حفص قال حدثنا عن الأعمش قال حدثني عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنه قال أبو لهب للنبي صلى الله عليه وسلم تبا لك سائر اليوم فنزلت تبت يدا أبي لهب وتب. پچھلے باب میں تو مردوں کو برا کرنے سے ممانعت آئی تھی نا، لیکن ساتھ ہی اب اس کی مزید توضیح کر رہے ہیں کہ کوئی ایسا مردہ کہ جس کا شر پھیلا ہو لوگوں اور اس کے شر سے لوگوں کو بچانا بھی منظور ہو کہ لوگ اس کے شر میں کا شکار نہ ہو، ان کی اگر شر کا ذکر کیا جائے تو اس میں کوئی مذاکرہ نہیں. جیسے کہ ابو لہب ایسا ہی تھا کہ جب اس نے ڈبہ لگا سارا یوم کہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اس کے جواب میں تبت یدا ابی لہب وہ سب داخل ہوئی، سارے قیامت تک اس کی برائی بیان ہوتی رہے گی. تو معلوم ہوا کہ جس کا شر پھیلا ہو لوگوں میں اور لوگوں کو اس کے شر سے متنبع کرنا مقصود ہو، تو مرنے کے بعد بھی اس کے شر کا تذکرہ کرنے میں کوئی مذاق نہیں. جی شہداء کے بارے میں کیا ہوتا ہے کہ جہاں وہ شہید ہو گئے تھے ان کو متفق کیا جا سکتا ہے؟ شہداء کے بارے میں کیا ہوتا ہے کہ جہاں شہید ہو جائے وہاں دفن کیا جاتا ہے یا بہتر تو یہ ہے کہ قبرستان میں کیا جائے، لیکن اگر جگہ نہیں ہے جیسے جنگ کا حالت ہے تو مشکل ہے کہیں لے جانا، تو بس کرنے میں کو بنا مسئلہ صحیح اور صحیح طریقہ زور سے بولو گا. ہاں اس کا صحیح اور صحیح طریقہ کیا ہے؟ کوئی طریقہ نہیں ہے، سب بیکار ہے، میرے اس بات کی کوئی حقیقت نہیں. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الزكاة. باب وجوب الزكاة وقول الله عز وجل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما حدثني أبو سفيان فذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم فقال يأمرنا بالصلاة والزكاة والصلة والعفاف. وبالسند المتصل زکات کے ابواب یہاں سے شروع ہو رہے ہیں. سب سے پہلے امام بخاری نے یہ بتانا چاہا ہے کہ زکات کا وجود کب ہوا. تو بعض علماء کہتے ہیں کہ زکات فرض ہوئی مدینہ منورہ، لیکن امام بخاری ان کی تردید کر کے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ زکات مکہ مکرمہ ہی میں فرض ہو چکی تھی. اور اس کی دو دلیلیں بیان کی امام بخاری. ایک یہ کہ یہ جو اقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ آیا ہے یہ سورہ مزمل کا بھی حصہ ہے. سورہ مزمل میں ہے اقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ ہے کہ نہیں ہے؟ اور سورہ مزمل مکہ مکرمہ کی بالکل ابتدائی سورہ میں معلوم ہوا کہ مکہ مکرمہ ہی میں زکات فرض ہوتی. بعض لوگوں نے یہ کہا کہ یہ آیت جو ہے اپنی مسئلہ واقع زکات یہ مدنی ہے، باقی صورت مکی ہے، مگر اس کے اوپر کوئی مضبوط دلیل موجود ہے. لہٰذا صحیح یہی ہے کہ مکہ مکرمہ ہی بتا دی. اور دوسری دلیل امام بخاری نے یہ بیان کی ہے کہ ابو سفیان نے ہرقل کے سامنے جو سوالات کے جوابات دیے تھے جو آپ شروع میں بالکل تفصیل سے پڑھ چکے ہیں، تو اس میں ہرقل نے پوچھا تھا کہ کس چیز کا حکم دیتے ہیں رسول اللہ، تو اس نے کہا تھا کہ یامرون بالصلاۃ والزکاۃ والصلۃ والعفاف. تو وہاں زکات کا حکم دینا بھی بیان کیا. اگرچہ یہ گفتگو ابو سفیان کی ہرقل کے ساتھ ہو رہی ہے اس زمانے میں جب سے صلح حدیبیہ کے بعد، لیکن یہ جو ابو سفیان کہہ رہے ہیں کہ ہمیں حکم دیتے تھے زکات کا، ظاہر ہے کہ ابو سفیان نے یہ بات کب سنی ہوگی جب آپ مکہ مکرمہ میں.
اس سے معلوم ہوا کہ آپ مکہ مکرمہ میں بھی زکوٰۃ کا حکم دیا کرتے ہیں، تو معلوم ہوا کہ زکوٰۃ پر روزی مکہ مکرمہ ہی، البتہ اس کی مقادیر، اس کا نصاب، اس کی تفصیلات، یہ سب مدینہ منورہ ہے۔ تو شروع میں زکوٰۃ کا کوئی بہت لگا بتا نصاب اور اس کی شرح وغیرہ مقرر نہیں تھی، اسی واسطے سورہ ماعون میں یمنعون الماعون میں اس کو معاون سے تعبیر کیا گیا ہے زکوٰۃ کو۔ معاون کہتے ہیں معمولی سی چیز جو آدمی کسی کو اپنے محلے والوں کو کسی کو دے تو تھوڑا بہت بھی دے دیتا تو زکوٰۃ ادا ہو جائے، کوئی باقاعدہ اس کا نصاب، اس کی طرح وغیرہ مقرر نہیں تھا۔ ویسے بھی مکہ مکرمہ میں جو صحابہ کرام تھے تو اکثر ایسے ہی تھے کہ جو جن کے پاس کوئی بہت بڑی مال دولت نہیں تھی، اس واسطے وہ تھوڑا بہت جو کچھ دے دیا اس سے زکوٰۃ ادا ہو گئی، لیکن تفصیلات جو آئی ہیں وہ ساری مدینہ منورہ جی۔ بالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه وفيوضه وبركاته آمين. قال حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد عن زكريا بن إسحاق عن يحيى بن عبد الله بن الصيفي عن أبي معبد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذ إلى اليمن فقال ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم. وبه قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن محمد بن عثمان بن عبد الله بن موهب عن موسى بن طلحة عن أبي أيوب رضي الله تعالى عنه وعنهم أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أخبرني بعمل يدخلني الجنة قال ما له وقال النبي صلى الله عليه وسلم أرب ما له تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحمة. وقال فهد حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن عثمان وأبوه عثمان بن عبد الله أنهما سمعا موسى بن طلحة عن أبي أيوب رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. قال أبو عبد الله أخشى أن يكون محمد غير محبوب إنما هو عمر. وبه قال حدثنا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اخبرنی بعمل یدخلنی الجنہ، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے کہ جو مجھے جنت میں لے جائے۔ قال ما له تو آپ نے فرمایا کہ اس کو کیا ہو گیا، اس کو کیا ہو گیا، یعنی اس شخص نے جو یہ بات پوچھی تھی کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے کہ جو جنت میں لے جائے، وہ کچھ اس نے اشتیاق کے ساتھ اور اس نے اضطراب کے ساتھ پوچھی تھی، جو اس سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ جلدی کے بعد معلوم کرنا چاہتا ہے کہ کوئی عمل اس کو پتہ چلے جس سے وہ جنت میں جا سکے۔ تو آپ نے بتایا کہ کیا ہو گیا، اس کے اندر کیسا اشتیاق ہے، کیسا اضطراب ہے، یہ بات جانیں۔ اور پھر فرمایا کہ وہ عریب مالہ یا عرب مالہ، یہ اس کی مختلف طریقے سے توجہ کی گئی ہے، جن میں سے 2 زیادہ بہتر ہیں۔ ایک یہ کہ یہ پڑھا جائے کہ عرب مالہ، عرب خبر مقدم ہے اور مالہ عرب خبر مقدم ہے اور مالہ مبتدا مؤخر ہے، یعنی پہلے تو خود ہی پوچھا کہ اس کو کیا ہو گیا، پھر فرمایا کہ خود ہی فرمایا کہ اس کو جو کچھ ہو گیا ہے وہ ایک حاجت ہے۔ عرب سنا حاجت ہے جو اس کو لگ گئی ہے، عرب مالہ ایک حاجت ہے جس کو لگ گئی ہے، ایک دھن ہے جس کو لگ گئی ہے کہ کسی طرح پتہ چل جائے کہ جنت میں داخل ہونے کا کیا راستہ ہے۔ ایک تو یہ ہے طریقہ کو پڑھنے کا، سمجھے نا، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس کو عریب کہا جاتا ہے اس شخص کو جو حاجت مند، عرب کے معنی تو حاجت سے، اور عریب اس شخص
की गैसिबत बन जाता है, जिसके माना है हाजतमंद, कि यह हुआ अरिबुल, यह हाजतमंद है, मालूम इसको क्या हो गया। तो मतलब ये कि खुद ही जवाब भी किया कि ये हाजतमंद है, एक धुन इसको लगी हुई है, तो मुझे पता चले कि अमल जन्नत को दाखिल करने वाला अमल क्या होता है। अरे समझो। फिर आपने बताया कि ताबुदुल्लाह ला तुशरिकू बिही शैअन व तुक़ीमु स्सलाता व तु'तू ज़काता व तस्तग़फिरुल्लाह। ये وبه قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا عباد بن مسلم قال حدثنا وهيب عن يحيى بن سعيد بن حيان عن ابي زرعه عن ابي هريره عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه وعنهم ان اعرابيا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال دلني على عمل اذا عملته دخلت الجنه. قال تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاه المكتوبه وتؤدي الزكاه المفروضه وتصوم رمضان. قال والذي نفسي بيده لا ازيد على هذا. فلما بلى قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره ان ينظر الى رجل من اهل الجنه فلينظر الى هذا. وبه قال حدثنا مسدد عن يحيى عن ابي حيان قال حدثني ابو زرعه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. وبه قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا ابو جمره قال سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم يقول قدم وفد عبد القيس على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إن هذا الحي من ربيعة قد حالت بيننا وبينك كفار مضر ولسنا نخلص إليك إلا في الشهر الحرام فمرنا بشيء نأخذه عنك وندعوه إليه من وراءنا. قال آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: الإيمان بالله وشهادة أن لا إله إلا الله وعقد بيده هكذا وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا خمس ما غنمتم وأنهاكم عن الدباء والحنتم والنقير والمزفة. وقال سليمان وابو النعمان عن حماد الإيمان بالله شهادة أن لا إله إلا الله. وصدق صلى الله عليه وسلم.